سب سے پہلے حضرت مفکر اسلام شہزادہ غوث اعظم ڈاکٹر پیر سید عبد القادر جیلانی شاہ صاحب کی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے جیلانی میڈیا کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔ ویڈیوز اچھی لگے تو تھمز اپ دیں۔ بخاری کا متن ہے، اس کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کننا نخیر بین اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور کے صحابہ میں ہم ترتیب مراتب پر گفتگو کیا کرتے تھے۔ ہم کیا کرتے تھے؟ کننا نخیر ابا بکر ثم عمر ثم عثمان ثم نسکت۔ ہم کہا کرتے سب سے افضل حضرت صدیق اکبر سے لے کر کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو ایک دوسرے کو فضیلت دیا کرتے تھے، لیکن جناب حیدر کرار کا نام نہیں لیا۔ کاش کہ میں وہ لایا ہوتا حضرت مولا علی قاری کی مرکات شرح مشکات۔ انہوں نے کہا کہ دراصل امت میں اور آل بیت میں عموم خصوص مطلق ہے کہ ہر فرد آل بیت کا امت ہے، لیکن ہر فرد امت کا آل بیت نہیں ہے۔ جسے آپ کہیں غوث اور کتب، ہر غوث اور کتب یہ مومن ہیں، لیکن ہر مومن غوث اور کتب نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اہل بیت کے احکام اخص ہیں، وہ امت کی بات کر رہے تھے، سمجھے بات؟ وہ امت کی بات کر رہے، اہل بیت کی بات نہیں کر رہے تھے۔ پھر اہل بیت کے بارے میں کس نے سمجھ لیا کہ یہ اہل بیت کے بارے میں نہیں کر رہے تھے؟ یہ میرے ہاتھ میں اٹھی ہوئی ہے کتاب، یہ سید سلیمان بن ابراہیم کندوزی حنفی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، ینابی المودع اس کا نام ہے، اس کا صفحہ 178 ہے۔ حضرت ابو وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تابعین میں سے ہیں۔ جس وقت حضرت فاروق اعظم نے پولیس ڈپارٹمنٹ ریز کیا تھا تو پہلے انچارج حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ تھے، اور دوسرے اس کے انچارج ابو وائل تھے۔ ابو وائل بڑے ذمہ دار تابعی تھے۔ کسی وقت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ان کو ڈائریکٹر آف ججز مقرر کیا تھا، بڑا آدمی ہے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے خاص شاگردوں سے بھی ہیں۔ اس جگہ ابو وائل کہتے ہیں کہ قال کنا اذا عددنا اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم قلنا ابو بکر و عمر و عثمان، کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کہا کرتے تھے ہم جس وقت صحابہ کا نام لیا کرتے تھے تو پہلے صدیق اکبر کا نام لیا کرتے تھے، پھر فاروق اعظم کا نام لیا کرتے تھے، پھر عثمان غنی کا نام لیا کرتے تھے، اور اس کے بعد ہم چھوڑ دیا کرتے تھے۔ اس فقال رجل لابن عمر، ایک آدمی کھڑا ہو گیا، انہوں نے کہا بہت مرتبہ آپ کی زبان سے صدیق اکبر کا اسم گرامی سنا ہے، فاروق اعظم کا نام سنا ہے، عثمان غنی کا نام سنا ہے، علی مرتضیٰ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ قال ان علی من آل البیت لا یقاس بہ احد، کہ حضرت علی جو ہیں وہ تو آل بیت میں سے ہیں، ان کے برابر کا تو کوئی نہیں ہے۔ جی وَمَعَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی درجتہ ہی، وہ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوں گے، اسی کلاس میں ہوں گے جنت میں جس جگہ سرکار ہوں گے۔ اور اس پر محب الدین طبری نے واضح طور پر لکھا کہ یا علی انت فی قصری، کہ جنت میں جس محل میں میرا قیام ہوگا اسی محل میں تیرا قیام ہوگا۔ اچھا آگے وہ بیان کرتے ہیں فی کنوز دقائق نحن آل بیت فلا یقاس بنا احد، ہم جو آل بیت ہیں ہمارے اوپر کسی کو قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ علامہ دہلوی نے، یہ میرے پاس کتاب میں اتفاقاً لے آیا ہوں، کسی مطالعے کے لیے ضرورت تھی، اس میں مسند الفردوس علامہ دہلوی اور حضرت انس حدیث کے راوی ہیں، سرکار کا فرمانا ہے نحن آل بیت فلا یقاس بنا احد۔ پوری دنیا میں آپ کے پیر و مرشد کے جتنے بھی خلیفے ہیں وہ حضرت پیر صاحب کی اولاد کے برابر سمجھے جاتے ہیں؟ نہیں سمجھے جاتے نا، کیوں؟ وہ ان کا خون ہے، ان سب لوگوں نے ان سے استفادہ کیا ہے۔ اپنے پیر کی اولاد کو اپنے مقابلے میں معظم سمجھنا پڑے گا، تو جب پوری دنیا کے پیروں کی اولاد ان کے مریدوں سے افضل ہے تو سرکار تاجدار مدینہ علیہ السلام پوری سمجھائی بات؟ آگے
دہلمی کے اندر یہ مسند الفردوس دہلمی کے اندر یہ حدیث بھی موجود ہے، نحنو بنو عبد المطلب سادات آل الجنہ، ہم جو اولاد بنو مطلب میں سے ہیں جنت کے ہم سردار ہوں گے۔ کون کون ہوں گے یہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہتے ہیں وفی سنن ابن ماجہ انس ابن مالک، سنن ابن ماجہ کے اندر بھی حدیث ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی، چونکہ لگاتار 10 سال سرکار کی خدمت میں رہے نا، اس لیے صحت حدیث میں ان کا بڑا پایا تسلیم ہوتا ہے۔ کہتے ہیں سرکار کی بارگاہ میں قال سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، سرکار نے یہ بات فرمائی کہ نحنو ولد عبد المطلب سادات آل الجنہ، ہم جو عبد المطلب کی اولاد میں سے ہیں جنت میں ہم سردار ہوں گے۔ جی کون کون ہوگا؟ کہا انا، میں سردار ہوں گا، وہ حمزہ سردار ہوگا، وہ علی سردار ہوگا، وہ جعفر اور جعفر طیار سردار ہوگا، والحسن والحسین، حسن سردار ہوگا، حسین سردار ہوگا، والمہدی اور امام مہدی آخر زمان سردار ہوگا۔ بات خیال میں آئی ہے؟ اچھا یہ کہہ سکتا ہے جی یہ کتاب میں نے کبھی دیکھی نہیں، کبھی سنی نہیں، جنابی المعدہ یہ زیادہ مشہور کتاب نہیں، آئیے آپ کو مشہور سنا دیتے جی۔ ابن جوزی یہ مناقب امام احمد حنبل لکھے جی، صفحہ 163 ہے۔ ملاحظہ فرمائیے کہ اس مقام پر حضرت امام احمد حنبل سے کیا پوچھا گیا اور انہوں نے کیا جواب دیا۔ بغداد شریف میں ایک محلہ جس کا نام ہے کرخیہ، وہاں کرخ کے رہنے والے لوگ آ کر آباد ہوئے، اس محلے کا نام ہی کرخیہ ہے۔ ویسے کوئی بھی آدمی اس صوبہ کرخ کا رہنے والا ہو اس کو بھی کرخی کہتے ہیں، جیسا کہ ابوالحسن کرخی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اس جگہ آپ کے وہ صاحبزادے جن کا نام ہے عبداللہ، جنہوں نے حضرت امام احمد بن حنبل کے مسند کو ترتیب دیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ فجاءت طائفۃ من الکرخیہ، کرخیہ محلے کے کچھ لوگ آئے، فذکروا خلافت ابی بکر و خلافت عمر و خلافت عثمان، ان خلفائے راشدین کے اسماء پاک انہوں نے لیے، ان کی خلافت کا ذکر کیا۔ کہتے ہیں وذکروا خلافت علی بن ابی طالب، جناب حیدر کرار کی خلافت کا بھی ذکر کیا۔ فزادوا و اطالوا، کافی زیادہ باتیں انہوں نے لمبی چوڑی باتیں کی۔ اس کے بعد کہتے فرفع ابی راسہ الیہم، اس حضرت عبداللہ کہتے ہیں میرے ابا جی نے ان کی طرف سر اٹھا کے دیکھا، ان کرخیہ کے لوگوں کی طرف۔ کہتے ہیں فقال یا اولائے، کہو جوانو سنو بات، قد اکثر تم القول فی علی والخلافہ، تم نے علی کا نام بھی لیا اور خلافت کے بارے میں کافی باتیں کی ہیں۔ ان الخلافت لم تزین علی، خلافت نے علی کو زینت نہیں بخشی، بل علی زینہا، علی نے خلافت کو زینت بخشی۔ آگے کہتے ہیں جب یہ بات چلتے چلتے آگے گئی، اس وقت حدیث سفینہ آپ نے بیان کی۔ حدیث سفینہ اس حدیث کا نام ہے جو سرکار نے فرمایا الخلافت من بعدی 30 سنۃ، میرے بعد 30 برس تک خلافت رہے گی۔ اس کے راوی حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ ہیں، اس لیے جب حدیث سفینہ کہیں تو اس کا مطلب وہ حدیث بیان ہوئی ہوگی جس میں سرکار دو عالم علیہ السلام کے بعد خلافت کے 30 برس کے پیریڈ کا ذکر ہے، وہ حدیث ہے۔ اب دیکھ لیجیے وہ سنیے کیا کہتے ہیں۔ حدیث سفینہ بیان ہوئی تو اس وقت میں نے جناب امام احمد حنبل سے سوال کیا، فقول تو یا ابا جی ما تقول فی التفضیل، افضلیت کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ان کا قال فی الخلافت ابو بکر و عمر و عثمان، ان کا افضل خلافت کے چیپٹر میں سب سے افضل خلیفہ جو ہے پہلی امتوں میں بھی اس امت میں صدیق اکبر ہے، اور دوسرا خلیفہ ہو کر جو سب سے افضل ہے پہلی امتوں میں بھی اس امت میں بھی وہ فاروق اعظم ہے، اور تیسرا خلیفہ ہو کر پہلی امتوں میں بھی اس امت میں بھی سب سے افضل یہ ہے، کیونکہ کنتم خیر امت، ساری امتوں کے مقابلے میں یہ امت افضل ہے، اور اس امت میں سے وہ افضل ہے، تو افضل کا افضل ہوتا ہے۔ قاعدہ کیا ہے؟
افضل کا افضل اچھا اس وقت کہتے ہیں فقل تو فعلی ابن ابی طالب، تو آپ نے جناب حیدر کرار کا نام نہیں لیا تفضیل میں، ان کا یا بنیا علی ابن ابی طالب من آل البیت لا یقاس بہم احد، علی تو آل بیت میں سے، ان کے ساتھ کسی کا موازنہ نہیں ہے۔ کیوں جناب؟ جو بات حضرت عبداللہ بن عمر نے کہی تھی وہی امام احمد بن نے کہی کہ نہیں؟ اگر حضرت امام حسن کہے علی افضل ہے پھر کیا بنے گا؟ ریکارڈ پیش کرتا ہوں، مرد کے بچے بنو، اس کا جواب لاؤ۔ سب سے افضل ابو بکر ہے، اس کے بعد عمر ہے، اس کے بعد عثمان ہے، پھر اس کے بعد علی۔ وَهَذَا قَوْلُ الْجَمْهُورِ،